اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا دوست اور ہوسٹ محفوظ احمد خٹک، اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل ہاؤ ٹو۔ روزمرہ روٹین کی طرح آج آپ کے خدمت میں حاضر ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ یہاں پہ آپ لوگوں کے لیے بہت زبردست جو ہے اپرچونیٹیز ہیں، تو انشاءاللہ آپ ان اپرچونیٹیز کو ضرور اویل کیجیے گا، اور پاکستان کے سب سے معتبر ادارے میں جو ہے آپ اپنے فرائض جو سر انجام دینے کے لیے آپ میں جو جذبہ ہے تو وہ انشاءاللہ آپ لوگوں کا یہیں سے پورا ہوگا، آپ کا خواب یہیں سے انشاءاللہ سچ ہوگا، آپ پاکستان کے اس ادارے میں ضرور کام سر انجام دیں گے۔ تو اس ادارے کو جوائن کرنے سے پہلے سب سے پہلے ان کی جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں، جو ایلیجیبلٹی کرائٹیریا ہے، تو سب سے پہلے وہ ہم نے جو ہے دیکھنا پڑے گا کہ کیا ہم جو ان کی جو پوسٹ ہیں، ان کی جو ایلیجیبلٹی کرائٹیریا ہے جو بنایا گیا ہے، کیا اس میں ہم اہل ہیں کہ نہیں۔ تو بہت زبردست اپرچونیٹیز ہیں، تو فرینڈز آپ لوگوں نے ویڈیو جو ہے بالکل اینڈ تک دیکھنی ہے، کوئی سٹیپ جو ہے آپ لوگوں نے مس نہیں کرنا۔ آج اس ٹیوٹوریل میں منسٹری آف ڈیفنس میں جو جابز آئی ہیں اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے، اور ساتھ میں ایڈ کو بھی اسٹڈی کریں گے، تاکہ آپ کی جو کنسیپٹ ہیں وہ یہاں سے کلیئر ہو سکیں اور ایزیلی آپ جو ہے وہاں اپنے اپلیکیشن سبمٹ کر سکیں۔ تو سب سے پہلے آپ جو ہی آئیں گے منسٹری آف ڈیفنس کی ویب سائٹ پہ، تو اس طرح سے آپ کے سامنے پیج ہوم پیج جو ہے وہ شو ہوگا، لیکن ہوم پیج میں آپ کو ایک پاپ اپ ونڈو بھی شو ہوگی، جہاں پہ آپ کے سامنے جو ہے اس طرح بیویئر یا جو امپلائمنٹ اسکیم ہے وہ آپ کے سامنے جو ہے پاپ اپ ونڈو میں شو ہوگا۔ لیکن یہاں پہ آپ لوگوں کے لیے بڑی اچھی خبر اس ویب سائٹ کے اوپر یہ ہے، بری بھی ہے، کیونکہ جن کینڈیڈیٹس نے اگر اس طرح کی جو ویب سائٹ ہے، ٹھیک ہے، فیک ٹیسٹنگ ایجنسیز، ٹھیک ہے، شاہین ٹیسٹنگ ایجنسی کے نام سے ایک ویب سائٹ تھی، انہوں نے کافی زیادہ جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کو جو ہے اس طرح جو ہے ان سے فیسز وغیرہ لی ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ فیک دی، اور ان کے نام پہ چلانس وغیرہ ساری چیزیں وہ اپنے اکاؤنٹس میں ڈپازٹ کرتے رہے ہیں، بعد میں وہ پکڑے گئے ہیں۔ تو انہوں نے جو ہے کیونکہ وہ سسپیشیس ایکٹیویٹی تھی اور ویب سائٹ بھی فیک تھی، جس کی بیس پہ آج ان کو جو ہے یہاں پہ آگاہ کیا جا رہا ہے۔ جو اس کے بعد جو نیکسٹ چیز امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے جو ان کی اپنی اوریجنل ویب سائٹ ہے، یعنی کہ منسٹری آف ڈیفنس کی، وہ یہ ہے، ٹھیک ہے، یہاں پہ مینشن ہوا ہے، اور ویڈیو کے ڈسکرپشن میں بھی آپ کو لنک مل جائے گا، وہاں سے آپ ڈائریکٹلی جا کے لاگ ان ہو سکتے ہیں اور سائن اپ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہاں پہ منسٹری آف ڈیفنس کی جو ویب سائٹ ہے، انہوں نے یہاں پہ نوٹس بھی جاری کر دیا کہ اگر آپ لوگوں نے کوئی غلط یا کسی اور ویب سائٹ کے تھرو آپ لوگوں نے اپلیکیشن سبمٹ کی، تو آپ لوگ خود بھی جو ہے ان کے ذمہ دار ہوں گے اگر کوئی آپ کا نقصان ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹیز آپ لوگوں نے فاؤنڈ کی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ آپ لوگوں نے ان کو رپورٹ کرنی ہے۔ جو امپورٹنٹ نوٹس ہے وہ جابز کا یہاں پہ ہمارے سامنے مینشن ہوا ہے۔ تو اگر آپ لوگ ایڈورٹائزمنٹ کو اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں تو ایڈورٹائزمنٹ کی جو لنک ہے یہاں کلک ہیئر کے اوپر کلک کر دینا ہے۔ اس کے بعد اگر آپ اپلیکیشن فارم کو فل اپ کرنا چاہتے ہیں اور اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو کلک ہیئر کے اوپر کلک کرنا ہے، اور آپ ڈائریکٹ ہو جائیں گے اس لنک کے ساتھ۔ اور نیکسٹ جو چیز ہے وہ 5 ستمبر 2022 جو ہے اس کی لاسٹ ڈیٹ ہے۔ تو اب ہم چلتے ہیں روزمرہ شیڈول مطابق، ہم جاتے ہیں ایڈورٹائزمنٹ کو اسٹڈی کرتے ہیں کہ کون کون سی ایسی پوسٹ ہیں جہاں پہ آپ جو ہے اپلائی کر سکتے ہیں، اور پوسٹ کی تعداد جو ہے وہ کتنی ہوگی۔ سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں گے تو ہمارے سامنے جو ہے اسسٹنٹ ڈائریکٹر کی پوسٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ہم اسسٹنٹ ڈائریکٹر کی جو پوسٹ ہے اس کے لیے جو کوالیفیکیشن ہے وہ یہاں پہ مینشن ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ سیکنڈ کلاس MA ہونی چاہیے، ماسٹر کوئی بھی ڈگری ہونی چاہیے آپ کی، MSc ہو یا سمپل آرٹس میں آپ نے جو ہے ماسٹر کی ہو۔ اس کے بعد آپ کی جو یونیورسٹی ہے وہ HEC سے ریکگنائزڈ ہونی چاہیے۔ اس کے بعد آپ کی ایج لمیٹیشن ہے وہ 22 سے 35 ایئر آپ کی ایج ہونی چاہیے۔ یہاں پہ آپ لوگوں کے سامنے جو پوسٹ مینشن کی گئی ہیں وہ ٹوٹل 26 ہیں، پر میرٹ پہ 1 ہے، ٹھیک ہے فرینڈز۔ اور اس کے بعد سملرلی پنجاب کے لیے جو کوٹا مختص ہے وہ 12 پوسٹ ہیں، سندھ کے لیے جو ہے 3 ہیں، اور سندھ رورل کے لیے جو ہے 3 ہیں، اور سملرلی KPK کے لیے 4، اور بلوچستان کے لیے 1، اینڈ آزاد گلگت بلتستان اور آزاد جموں کشمیر کے لیے 1،
ٹھیک ہے فرینڈس، تو یہ ایک بیسک جو ہے اسٹیپ تھا جہاں سے آپ ایڈورٹائزمنٹ کو اسٹڈی کر سکتے ہیں اور اپنے متعلقہ پوسٹ کے اوپر اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو اب ہم فرینڈز یہاں پہ پوسٹ کو پڑھتے جائیں گے، ٹھیک ہے، ڈیٹیل آپ لوگوں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ ٹریفک انالسٹ کی ہے BPS 16 ہے، اور اس کے لیے جو گریجویشن ہے 14 ایئرز آپ کی جو کوالیفیکیشن ان کو ریکوائرڈ ہے، 20 to 33 ایئر اس کی جو ہے ایج لمٹ ہے۔ یہاں پہ جو ہے جو پوسٹ ہیں وہ 3 ہیں، ٹھیک ہے، ایک پنجاب کے لیے، سندھ کے لیے اور KPK کے لیے۔ نیکسٹ جو فرینڈز ہمارے سامنے پوسٹ ہے وہ ہے، نیکسٹ پوسٹ ہے سب ڈویژنل آفیسر B&R، ٹھیک ہے، یہ BPS 16 ہے، اور اس کے لیے جو کوالیفیکیشن ریکوائرڈ ہے وہ BTech آنرز یا ان سول ٹیکنالوجی ود 5 ایئرز پریکٹیکل ایکسپیرینس بھی ان کو ریکوائرڈ ہے۔ اس کے بعد 20 to 23 ایئرز جو ہے یہاں پہ ہمارے سامنے جو ہے ایج لمیٹیشن ہے، اور یہ صرف ایک پوسٹ ہے، وہ بھی پنجاب کے لیے ہے۔ اس کے بعد جو ہے چارج نرس کی پوسٹ ہے، اس کی جو کوالیفیکیشن ہے یہاں پہ رجسٹرڈ نرس ہونی چاہیے، پاکستان نرسنگ کونسل جو ہوتی ہے PNC کے ساتھ وہ رجسٹرڈ ہونی چاہیے۔ اس کے بعد نیکسٹ جو چیز ہے، اگر کوئی میل ہے تو وہ بھی اس کی 1 ایئر جو ہے کورس ہونا چاہیے یا سرٹیفکیٹ نرسنگ ہونی چاہیے، اور ریلیٹڈ ایکسپیرینس ہونی چاہیے اپنی کیٹیگری میں۔ اس کے بعد یہاں پہ ایج لمٹ 22 to 33 ہے، 6 پوسٹ ہیں ٹوٹل، اور پنجاب کے لیے ہے 2، اور سندھ رورل کے لیے 1 ہے، اور سملرلی یہاں پہ سندھ رورل کے لیے 8 ہے، اربن کے لیے 1 تھی اور رورل کے لیے 1، اور KPK اور فاٹا کے لیے 1 اور 1 پوسٹ ہیں۔ اس کے بعد اسسٹنٹ کی پوسٹ ہے یہاں پہ فرینڈز BPS 15 ہے۔ BPS 15 کے لیے یہاں پہ جو کوالیفیکیشن ان کو درکار ہے وہ گریجویشن ہے، 14 ایئر آپ کی جو کوالیفیکیشن ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب منیمم ٹائپنگ سپیڈ جو ہے وہ 30 ورڈ پر منٹ ہو جائے، اور کمپیوٹر لٹریٹ لازمی ہے۔ اس کے بعد 6 ویک جو بیسک IT کورس ہوتا ہے وہ انکلوڈنگ MS آفس وہ آپ کو پاس کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد 18 to 33 ایئر جو ہے یہاں پہ ایج لمٹ ہے، یہاں پہ 10 پوسٹ ہیں ٹوٹل، اور یہاں پہ اوپن میرٹ کے لیے 1 ہے، پنجاب کے لیے جو ہے 5، اور سندھ رورل اربن کے لیے 1، رورل کے لیے 1، اور فاٹا اور KPK کے لیے 1۔ اس کے بعد یہاں پہ اگر نیکسٹ دیکھیں گے تو BPS 14 ہے ہمارے سامنے سب انسپیکٹر کی، یہاں پہ اس کی کوالیفیکیشن جو ہے وہ گریجویشن ہے، اور وہ بھی کسی بھی کیٹیگری میں ہونی چاہیے، چاہے آپ کی آرٹس میں، سائنس میں۔ اس کے بعد 18 to 30 جو ہے اس کی ایج لمٹ ہے، یہاں پہ 46 جو ہے جو ویکنسیز کی تعداد ہے یہاں پہ مینشن وہ ہے۔ سملرلی یہاں پہ کوٹے کی ڈسٹریبیوشن ہوئی ہے، یہاں پہ آپ لوگ ایزیلی اسٹڈی کر سکتے ہیں یا دیکھ سکتے ہیں۔ اوپن میرٹ کے لیے 6 ہے، پنجاب 38 ہے، سندھ رورل 6 ہے، سندھ اربن 6 ہے، سندھ رورل 9 ہے، KPK کے لیے 9 ہے، اور بلوچستان 4، اور اس طرح ایکس فاٹا کے لیے 2 ہیں، اور آزاد جموں کشمیر کے لیے 2 ہیں۔ اس کے بعد سیکورٹی سب انسپیکٹر یہاں پہ ہمارے سامنے آ گیا ہے، یہاں پہ جو گریجویشن ہے وہ فرسٹ ڈویژن کے ساتھ ان کو ریکوائرڈ ہے، اور سملرلی 18 to 33 ایئر ہے، وہی 7 پوسٹ ہیں، اور یہاں پہ جو پوسٹ کی ڈسٹریبیوشن ہے وہ یہاں پہ ایزیلی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ میرٹ پہ 1 ہے، پنجاب کے لیے 3، سندھ اربن کے لیے 1 ہے، سندھ رورل کے لیے 1، اور KPK کے لیے 1۔ اس کے بعد ٹریفک انالسٹ کی پوسٹ ہے، یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ایزیلی، BPS 14 ہے، گریجویشن ہے۔ اس کے بعد گریجویشن جو ہے کسی کیٹیگری میں چاہے سائنس میں ہو چاہے آرٹس میں ہو۔ اس کے بعد یہاں پہ جو ایج لمٹ ہے وہ 18 to 33 ایئر جو ہے ہونی چاہیے، یہاں پہ 9 ٹوٹل پوسٹ ہیں، ٹھیک ہے۔ سملرلی کوٹے کی ڈسٹریبیوشن یہاں پہ ہوئی ہے، آپ لوگ اس کو ایزیلی اسٹڈی کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ جو پوسٹ ہے فرینڈز وہ ہے سب انجینئر سیکنڈ کی، ٹھیک ہے، BPS 14 ہے، اور یہاں پہ جو ہے BTech ہونی چاہیے یا ایکویلنٹ ٹو جو ہے ٹیلی کمیونیکیشن ہونی چاہیے۔ نیکسٹ جو اس کا سب کیٹیگری ہے وہ یہ ہے کہ الیکٹرانکس یا ایروناٹیکل انجینئرنگ یا ریلیٹڈ سبجیکٹس ہونی چاہیے۔ اس کے بعد 18 to 33 اور جو ہے یہ میرٹ پہ پنجاب، اور اس کے بعد سب ڈویژنل آفیسر ہے E&M اینڈ BPS 14 ہوگا، اور یہاں پہ جو کوالیفیکیشن ہے وہ BTech ہے، اور اس کے بعد الیکٹریکل ٹیکنالوجی میں ہونی چاہیے ود منیمم 2 ایئر ایکسپیرینس کے ساتھ۔ یہاں پہ جو ایج لمٹ ہے وہ 18 to 33 ایئر ہے، 2 پوسٹ ہیں، ایک جو ہے پنجاب کے لیے اور ایک ہے KPK کے لیے۔ ٹیکنیشین کی پوسٹ ہے BPS 14 ہے، ٹھیک ہے۔ DE ہونی چاہیے، کس میں ہونی چاہیے؟ ٹیلی کمیونیکیشن، الیکٹرانکس، ایروناٹیکل انجینئرنگ ریلیٹڈ سبجیکٹ، لیکن یہاں پہ آپ کو 5 ایئر جو
ایکسپیرینس ہے وہ پریکٹیکل ایکسپیرینس ان کو ریکوائرڈ ہے، ٹھیک ہے، یہ جو 7 کینڈیڈیٹس ہوں گے ان کے لیے ریکوائرڈ ہے۔ اس کے بعد سروس مین کے صورت میں وہ 5 ایئرز جو ہے ان کی ریلیونٹ ایکسپیرینس ہونی چاہیے، چاہے وہ آرمی سے، نیوی میں، ایئر فورس میں ہے۔ 18 to 30 ایئر ایج لمٹ ہے اور 10 پوسٹ ٹوٹل ہیں۔ پوسٹ کی ڈسٹریبیوشن یہاں پہ ایزیلی کی گئی ہے، آپ لوگ یہاں پہ اسٹڈی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد فرینڈز جو ہے ہمارے سامنے پوسٹ ہے وہ اپر ڈویژن کلرک کی ہے۔ یہاں پہ جو انٹرمیڈیٹ صرف ان کو ریکوائرڈ ہے۔ اس کے بعد منیمم ٹائپنگ سپیڈ جو ہے وہ 40 ورڈ پر منٹ ہونی چاہیے، کمپیوٹر لٹریٹ اس کو ہونا چاہیے، اور 3 ویک کا جو بیسک جو ہے کورس ہوتا ہے وہ انکلوڈنگ MS آفس وہ ان کا ہونا چاہیے۔ یہاں پہ 18 to 33 ایئر ہے۔ یہاں پہ 5 پوسٹ کی ڈسٹریبیوشن ایزیلی کی گئی ہے، آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ پنجاب کے لیے 2 ہیں، سندھ رورل کے لیے، سندھ اربن کے لیے 1، سندھ رورل کے لیے 1 اور KPK کے لیے 1۔ اس کے بعد سپروائزر ہے BPS 11 ہے۔ یہاں پہ جو کوالیفیکیشن ہے وہ DEE ہے، سملرلی DEE الیکٹرانکس میں ایرونوٹیکل انجینئرنگ یا ریلیٹڈ سبجیکٹ یہاں پہ، لیکن یہاں پہ یہ دھیان رکھنا ہے کہ 3 سال آپ کا ایکسپیرینس لازمی ہے ان فیلڈ میں، اور یہاں پہ ایج لمٹ آپ لوگوں کے سامنے مینشن ہے، اور 2 پوسٹ ہیں وہ بھی سندھ اور پنجاب کے لیے۔ سملرلی سب انجینئر فرسٹ کے لیے جو BPS 11 ہے، DEE ٹیلی کمیونیکیشن انجینئرنگ، ایروناٹیکل انجینئرنگ اور یا ریلیٹڈ سبجیکٹس، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ 2 سال جو پریکٹیکل ایکسپیرینس ریکوائرڈ ہے۔ 18 to 33 ایئر ہے اور 1 پوسٹ ہے وہ بھی پنجاب کے لیے۔ اسی طرح سے فرینڈز اس کے بعد ڈرافٹس مین کی ہمارے سامنے پوسٹ ہے وہ بھی BPS 11 ہے۔ میٹرک ڈپلوما ہونا چاہیے، یا اس کے بعد جو یا اس کا کوئی کورس جو ہے اس سے ریلیٹڈ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد مینشپ فرام ریکگنائز یونیورسٹی اینڈ 2 ایئر ریلیونٹ ایکسپیرینس جو ہے یہاں پہ لازمی ہے۔ اس کے بعد یہ 18 to 30 ایئر جو اس کی ایج لمٹ ہے، یہاں پہ 1 پوسٹ ہے اور وہ بھی صرف بلوچستان کے لیے۔ اس کے بعد سیکورٹی اسسٹنٹ سب انسپیکٹر BPS 9 ہے ہمارے سامنے۔ یہاں پہ گریجویشن ہے اور وہ بھی کسی بھی سبجیکٹس میں آپ کا ہونا چاہیے، چاہے آرٹس میں، سائنس میں ہے، نو میٹر۔ یہاں پہ جو ہے 18 to 33 جو ہے آپ کی ایج لمٹ ہونی چاہیے۔ 14 پوسٹ ہیں اور ان کی ڈسٹریبیوشن یہاں پہ ایزیلی کی گئی ہے، آپ لوگ اسٹڈی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد LDC کی پوسٹ ہے یہاں پہ ہمارے سامنے مینشن ہوئی ہے، BPS 9 ہے۔ یہاں پہ میٹریکولیشن ہے اور 30 ورڈ پر منٹس اور کمپیوٹر لٹریٹ، اور اس طرح بیچ بھی 3 ویک کا جو بیسک IT کورس ہوتا ہے وہ انکلوڈنگ MS آفس، ٹھیک ہے فرینڈز۔ یہاں پہ 18 to 30 ایئر جو اس کی ایج لمٹ ہونی چاہیے۔ 50 ٹوٹل پوسٹ ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر کوٹے کی اور پوسٹ کی جو ڈسٹریبیوشن ہے وہ یہاں پہ آپ کے لوگوں کے سامنے مینشن ہوئی ہے، تو آپ لوگ اس کو اسٹڈی کر کے اپنے ریلیونٹ کوٹے کے اوپر آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپریٹر اسپیشل ہے، یہاں پہ BPS 9 ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ کوالیفیکیشن جو ہے وہ جو سول کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں اس کے لیے جو ہے انٹرمیڈیٹ یا فرسٹ ڈویژن ہونی چاہیے۔ اس کے بعد یہاں پہ اگر کوئی آرمڈ فورسز سے یا کسی دیگر نیوی میں سے یا ایئر فورس میں سے کوئی بندہ یا کینڈیڈیٹ اپلائی کر رہا ہے تو اس کے لیے صرف میٹرک ان کو ریکوائرڈ ہے اور 5 ایئر اس کی ایکسپیرینس لازمی ہے۔ 18 to 30 ایئر ہے اور ٹوٹل جو پوسٹ ہیں وہ 32 ہیں، اور یہاں پہ کوٹے کی پوسٹ کی جو ڈسٹریبیوشن ہے وہ یہاں پہ کی گئی ہے، آپ لوگ اسٹڈی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ٹیکنیکل مانیٹرنگ ہے، وہ گریجویشن BPS 9 ہے، اور گریجویشن اس کے لیے کوالیفیکیشن ریکوائرڈ ہے، اور منیمم جو ہے 2nd ڈویژن کے ساتھ یہاں پہ ان کو ریکوائرڈ ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ جو گریجویشن ہے وہ ان سبجیکٹس میں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے فرینڈز۔ یہاں پہ پاک اسٹڈی، ہسٹری، اردو، انگلش اور سب دیگر جو یہاں پہ لکھی گئی مضامین، ان میں آپ کا گریجویشن لازمی ہے، تو آپ اس کے اوپر اپلائی کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ ایک ہی پوسٹ ہے اور وہ بھی پنجاب کے لیے ہے۔ اس کے بعد سیکورٹی سپروائز BPS 7 ہے، یہاں پہ انٹرمیڈیٹ ہونی چاہیے اور یا جو ہے 2nd ڈویژن کے ساتھ۔ یہاں پہ 18 to 30 ایئر آپ کی جو ایج لمٹ ہے، یہاں پہ 22 پوسٹ ہیں، اور پوسٹ کی جو ڈسٹریبیوشن ہے وہ یہاں پہ کی گئی ہے، آپ لوگ اپنے اس کے اوپر اپلائی کر سکتے ہیں ایزیلی۔ اس کے بعد لیڈی ریسیپشنسٹ ہے، یہاں پہ وہ بھی BPS 7 ہے۔ انٹرمیڈیٹ جو ہے اس کو لازمی ہونی چاہیے، اور اسپیک رائٹ انگلش لینگویج فلوئنٹلی، مسٹ بی کمپیوٹر لٹریٹ، ٹھیک ہے۔ 18 to 30 ایئر ہے اور 1 پوسٹ ہے وہ بھی بلوچستان کے لیے مختص کی گئی ہے۔ سائٹ سپروائزر ہے اور BPS 7 ہے، اور اس کی DA سول ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، سول ٹیکنالوجی میں ہونی چاہیے، اور یہاں پہ 18 to 30 ایئر اور سندھ رورل کے لیے یہ پوسٹ مختص کی گئی ہے۔
اس کے بعد یہاں پہ جو دیگر پوسٹ ہیں یہاں پہ اگر دیکھیں جائے وائر مین کے لیے ہے، ٹھیک ہے. سملرلی وائر مین کے لیے جو ہے یہاں پہ اس کو عمارتوں اور دیگر تنصیبات میں ہر قسم کا الیکٹریکل وائرنگ کا جو ہے 5 ایئر جو ہے ایکسپیرینس ہے وہ لازمی ہے. BPS 6 جو اس کی اسکیل ہے، یہاں پہ اسپیشل اسٹاف BPS 5 ہے. انٹرمیڈیٹ جو ہے وہ اس کے لیے ہے، اور کمپیوٹر آلات کا بہترین استعمال کر سکتے ہیں اور کسی بھی ٹریڈ میں قابل قدر تجربے کے حامل ہوں. ان کو کمپیوٹر کا علم زیادہ ہو تو ان کو ترجیح دی جائے گی، ٹھیک ہے. یہاں پہ 18 to 30 ایئر ہے اور 2 پوسٹ ہیں، ٹھیک ہے. یہاں پہ دیکھا جائے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ان اسامیوں کو مقامی افراد کی تعیناتی کی جائے گی، ٹھیک ہو گیا. یہاں پہ جو لوکل ہیں وہ ہی اس کے اوپر اپلائی کر سکیں گے. ڈرائیور ہیں تو ڈرائیور کے پاس جو ہے LTV کا لائسنس لازمی ہونا چاہیے اور 2 سال کا تجربہ لازمی ریکوائرڈ ہے. نائب قاصد کی جو ہمارے سامنے BPS 1 ہے اور میٹرک اس کے لیے جو ہے کوالیفیکیشن ہے بمائے کار موٹر سائیکل ڈرائیونگ لائسنس. یہاں پہ لاسکر کی پوسٹ ہے BPS 1 ہے اور 3 پوسٹ ہیں. پرائمری اس کے لیے کوالیفیکیشن ہے جو ہے وزن اٹھانے کی جو ہے صلاحیت اس میں ہونی چاہیے. مالی ہے BPS 1 ہے 2 پوسٹ ہیں اور یہاں پہ جو ہے میٹرک اس کے لیے جو ہے کوالیفیکیشن ہے کم از کم 2 سال کا تجربہ لازمی ہے. اور دیگر جو ہے نرسریوں یا پارک میں کام کرنے والے جو افراد ہوتے ہیں ان کو ترجیح دی جائے گی. اس کے بعد کوک ہے BPS 1 ہے اور اس کے بعد یہ اس کی جو کوالیفیکیشن یہاں پہ میٹرک جو ہے ہونی چاہیے، ٹھیک ہے. کانٹیننٹل چائنیز پاکستانی کھانے اور کم از کم 3 سالہ تجربہ ان کو ہونا چاہیے. 18 to 30 ایئر اور 1 پوسٹ ہے. اس کے بعد میس ویٹر ہے اور BPS 1 ہے، ٹھیک ہے. میٹرک ہونی چاہیے اور کم از کم جو 2 سال تجربہ ان کو ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. اس کے بعد یہاں پہ جو ہوٹلوں میں کام کرنے والے افراد ہوتے ہیں ان کو ترجیح دی جائے گی. اور اس کے بعد جو ایج لمٹ ہے وہ 18 to 30 ایئر ہے. اس کے بعد یہاں پہ سینٹری ورکر ہیں، ان کے لیے جو کوالیفیکیشن ہے وہ پرائمری ہے اور یہاں پہ ان کی جو اسٹرینتھ ہے وہ 19 پوسٹ جو ہیں یہاں پہ ویکن ہیں. اس کے بعد جو ایج لمٹ کی ہمارے سامنے آپشن ہے یہاں پہ ٹرم اینڈ کنڈیشن ہے اور امپورٹنٹ ہے. لازمی جو ہے نا یہاں پہ اسٹڈی کرنی ہے. اگر آپ آزاد جموں کشمیر، ٹھیک ہے، اس طرح فاٹا کے ایریا سے بلانگ کر رہے ہیں، گلگت بلتستان سے ہیں، ٹھیک ہے، بدھسٹ کمیونٹی سے، تو آپ کو 3 سال تک جو ہے ریلیکسیشن دی جا سکتی ہے. اس کے بعد 3 سال جو ہے آپ کو اگر آپ سندھ رورل یا بلوچستان سے BPS 15 یا بلو کے لیے اپلائی کریں گے تو آپ کو 3 سال کا وہ ریلیکسیشن دیا جائے گا، ٹھیک ہے. 10 سال سے 55 سال تک جو ہے آپ لوگوں کو جو گورنمنٹ سروینٹ ہیں جو فیڈرل کے ہیں یا پروونشل ہیں تو ان کو جو ہے وہ 10 سے 55 ایئرز تک جو ہے ریلیکسیشن دی جاتی ہے. 5 ایئر جو ہے وہ وداؤٹ ڈیورنگ دا سروسز، جو سروینٹ ڈائیڈ کر جاتے ہیں، فوت ہو جاتے ہیں، تو ان کے لیے جو ہے ان کے جو بچے یا ان کے وڈو جو ہوتے ہیں ان کے لیے 5 ایئر تک ایج ریلیکسیشن دی جائے گی. 10 ایئرز جو ہے وہ ڈسیبل پرسنز، ٹھیک ہے، جو بھی اپلائی کریں گے ان کے لیے 10 ایئرز تک جو ہے ایج ریلیکسیشن دی جائے گی. نیکسٹ جو امپورٹنٹ چیز ہے یہاں پہ آٹو اپلائی. یہاں پہ جو recruitment.com ہے یہ لنک جو ہے آپ کو ویڈیو کے ڈسکرپشن میں بھی مل جائے گا اور اسی لنک کے تھرو ہی آپ لوگوں نے اپلائی کرنی ہے. اس کے علاوہ آپ کی اپلائی اگر ہوئی تو آپ کو ان ایلیجیبل قرار دیا جائے گا کیونکہ آپ تھرو جو ان کی ویب سائٹ ہے اس کے تھرو آپ کی اپلیکیشن سبمٹ نہیں ہوں گی. اس کے بعد جو نیکسٹ جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو اپلیکیشن جو آپ لوگ فی پے کریں گے تو اس کا طریقہ کار یہاں پہ مینشن ہوا ہے، ٹھیک ہے. BPS 17 کے لیے جو ہے وہ 1400 روپیز آپ کو پے کرنی پڑیں گی. 850 روپیز جو ہے BPS 7 to 16 تک جو آپ کو پے کرنی پڑیں گی. سملرلی یہاں پہ ہمارے سامنے 500 روپیز جو ہے BPS 1 to 6 تک، ٹھیک ہے، یہ آپ لوگوں نے پے کرنی ہے. اور پے کرنی ہے کیسے پے کرنی ہے یہاں پہ آپ کے رول جو ہے یہاں پہ مینشن کیا گیا ہے. ان کا طریقہ کار تھرو بینک بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ایزی پیسہ کر سکتے ہیں اور جیز کیش کر سکتے ہیں، یو پیسہ کر سکتے ہیں، آپ ایون کس طرح بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ایپ کے تھرو کر سکتے ہیں، بینکنگ ایپ جو ہوتی ہیں اس کے تھرو بھی کر سکتے ہیں. اس کے بعد جو آپ لوگوں نے ڈپازٹ فیس آپ لوگوں نے کر دی ہے. اس کے بعد یہاں پہ ان کینڈیڈیٹس کے لیے جو ڈسیبل ہیں تو یہاں پہ ان کو جو ہے یہاں پہ فری آف کاسٹ جو ہے وہ اپنے ایگزامینیشن میں بیٹھ سکتے ہیں. ان کی جو اپلائی ہوگی وہ بنا کسی چارجز کے ہوگی تو وہ اپلیکیشن جو ہے بنا کسی چارجز کے فی کے سبمٹ کرا سکتے ہیں. جو ٹیسٹ سلپ ہیں پوسٹل آپ کو ڈیلیور نہیں کی جائیں گے یا کوریئر سروس کے تھرو. جو رزلٹ ہے وہ دیکھنے کے لیے آپ لوگوں نے ڈیلی ویب سائٹ کو وزٹ کرنا ہے.
تو یہ چند ایک امپورٹنٹ چیزیں تھیں آپ لوگوں کے سامنے میں نے جو ہے پیش کرنی ہیں. تو فرینڈز امید ہے آپ لوگوں کو یہاں سے سمجھ آ گئی ہوگی. لیکن اگر کوئی بھی پرابلم ہوا، کوئی اس طرح کی آپ لوگوں کو ایشو کریٹ ہو رہا ہو، بنا کسی جھجک کے، بنا کسی ہیسیٹیشن کے، آپ لوگ ٹھیک ہے کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا، کمنٹ کیجیے گا. آپ کو انشاءاللہ ضرور جو ہے آگاہ کیجیے گا، گائیڈ کیجیے گا. تو اب ہم فرینڈز چلتے ہیں کہ اس کے اوپر ہم آن لائن اپلائی کیسے کریں گے. سائٹ کے اوپر جب ہم آ جاتے ہیں تو یہاں پہ ہمارے سامنے اپلیکیشن فارم کا آپشن ہے، اس کے اوپر ہم نے کلک کرنا ہے. کلک کرنے کے بعد جو ہی ہم یہاں پہ انٹر ہوتے ہیں تو یہاں پہ ہمارے سامنے CNIC اور یہاں پہ پاسورڈ کا آپشن آ جاتا ہے. یہاں پہ CNIC کے جو پہلے 5 ڈیجٹس ہوتے ہیں وہ یہاں پہ ہم نے انٹر کرنے ہیں. اس کے بعد باقی جو CNIC کے مڈ والے ڈیجٹس ہوتے ہیں وہ یہاں پہ انٹر کرنے ہیں اور لاسٹ 5 ڈیجٹ یہاں پہ انٹر کرنا ہے. پاسورڈ آپ لوگ اپنی مرضی سے کوئی بھی لگا سکتے ہیں. یہاں پہ اپنے موبائل کیریئر کو چوز کرنا ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ دیگر آپشن ہیں. ٹھیک ہے، موبائل موبی لنک ہے، ٹیلینار، یو فون، وارد ایس، جو بھی آپ کی کیریئر ہے. ٹھیک ہے، جو آپ کا نیٹ ورک ہے. یہاں پہ کوڈ ہیں جو آپ کے کیریئر سے متعلق ہے وہ چوز کرنا ہے. اس کے بعد یہاں پہ اپنا موبائل نمبر انٹر کرنا ہے. اس کے بعد جسٹ سائن اپ کے اوپر کلک کرنا ہے. تو یہاں سے آپ کی سائن اپ جسٹ 2 سیکنڈ میں 3 سیکنڈ میں ہو جائے گی. اس کے بعد آپ کا سمپل سٹیپ ہوگا لاگ ان کا. یہاں ہمارے سامنے سٹیپس بھی انٹر ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، ہم پہلے سٹیپ کو ہم نے کور کر دیا ہے، یعنی رجسٹر ہوئے ہیں اور لاگ ان ہو چکے ہیں. ہم نے اب لاگ ان ہو جانا ہے. اس کے بعد ہم نے اپلیکیشن کو فل کرنا ہے. فل کرنے کے بعد ہم نے ڈیزائرڈ پوسٹ کے اوپر اپلائی کرنا ہے اور اس کے بعد اپنے جو چلان فی اور ڈپازٹ فی سلپ ہوتا ہے اس کو ہم نے کسی بھی ایپ کے تھرو یا کسی بھی آن لائن بینکنگ کے تھرو یا بینک کے تھرو ہم اس کی پے جو ہے وہ کر سکتے ہیں. ان 5 سٹیپ کو ہم اس ویڈیو میں کور کرنے والے ہیں. جی فرینڈز، جب ہم آ جاتے ہیں اپلیکیشن فارم کے پورشن میں، پیج پہ. ٹھیک ہے فرینڈز، یہاں میں سمپل سا ایک ہمارے سامنے جو ہے اپلیکیشن فارم ہے، اس کو ہم نے فل کرنا ہے. تو سب سے پہلے یہاں پہ آپ لوگوں نے امیج کو اپلوڈ کرنا ہے. ٹھیک ہے، امیج کی فارمیٹ آپ لوگوں کے سامنے دی گئی ہے. ٹھیک ہے، JPG، GIF اور PNG. ٹھیک ہے، میکسیمم سائز بھی 2 MB تک ہونا چاہیے. تو چوز فائل کے اوپر ہم نے کلک کرنا ہے. تو جہاں سے آپ کا پکچر پڑا ہوا ہے اپنے براؤزر میں، ٹھیک ہے، وہاں سے اس کو سلیکٹ کرنا ہے اور سلیکٹ کرنے کے بعد اس کو اپلوڈ کر دینا ہے. ٹھیک ہے فرینڈز، یہ فرسٹ سٹیپ تھا. اس کے بعد یہاں پہ ٹیسٹ سینٹر ہیں. ٹیسٹ سینٹر آپ لوگوں نے دھیان سے چوز کرنے ہیں. ٹھیک ہے، ٹیسٹ سینٹر ہے. اس کے بعد یہاں پہ ٹیسٹ سینٹر جو بھی آپ کے قریب تر ہو وہ چوز کرنا ہے. ٹھیک ہے، آپ کی پریفرنسز ہوگی وہ یہاں سے آپ لوگوں نے چوز کرنا ہے کہ پہلا اسلام آباد ہے، دوسرا لاہور، کراچی، جو بھی آپ رکھنا چاہتے ہیں وہ رکھ سکتے ہیں. لیکن جہاں پہ اسٹار لگا ہوا ہے وہ امپورٹنٹ ہے، وہ ٹیبل آپ لوگوں نے لازمی فل کرنا ہے. ڈیٹ آف برتھ آپ لوگوں کے سامنے اس طرح کا اوپن ہوگا. یہاں پہ آپ لوگوں نے ایئرس کو سلیکٹ کرنا ہے، جو بھی آپ کی ایئر ہوگی. یہاں پہ آپ لوگوں نے منتھ کو سلیکٹ کرنا ہے، جس منتھ کو آپ کی برتھ ہوئی تھی. یہاں پہ کوئی جو ڈیٹ ہوگی وہ یہاں پہ ہم نے چوز کرنا ہے. اس کے بعد یہاں پہ نیم لکھنا ہے، فادر نیم لکھنا ہے. یہاں پہ ہم نے سملرلی جینڈر کو سلیکٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد ہمارے سامنے ریلیجنس کا آپشن ہے. اس کے بعد ڈومیسائل کس بیس پروونس کا ہے یہاں پہ. اس کے بعد جو ڈسٹرکٹ ہے آپ کا ڈومیسائل ہے، ڈسٹرکٹ کو سلیکٹ کر کے اس کے بعد یہاں پہ ایڈریس لکھنا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد پرماننٹ ایڈریس کو ہم نے مینشن کرنا ہے. اگر آپ کا پرماننٹ ایڈریس ایک ہی ایڈریس ہے، ٹھیک ہے، تو دونوں ایک ہی لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ای میل ایڈریس امپورٹنٹ ہے. اس کے بعد یہاں پہ میریٹل سٹیٹس لکھنا ہے. ٹھیک ہے، کاسٹ کو لکھنا ہے اپنی، اور یہاں پہ سیکٹر لکھنی ہے، سنی شیعہ ایکسیٹرا جو بھی ہے. ٹھیک ہے، موبائل نمبر آٹومیٹیکلی ہم نے لکھا ہوا ہے وہ یہاں پہ مینشن ہوگا. اگر کوئی کینڈیڈیٹ ڈسیبل ہے تو وہ یس کے اوپر کلک کرے، اگر نہیں ہے تو نو. اگر ڈسیبل ہے تو وہ اپنے سرٹیفکیٹ کو یہاں سے پروو کرے گا، اپلوڈ کرے گا. اس کے لیے جو کنسیشن دی جا رہی ہے، نیکسٹ فردر جو سٹیپس ہم کرنے والے ہیں تو وہ وہاں سے گین کر سکتے. اگر کوئی کینڈیڈیٹس جو ہے یہاں پہ ڈسیبل نہیں ہے تو اس کو نو کر دینا ہے. یہاں پہ نرس کے لیے اپلائی کرنا چاہتا ہے، چارج نرس کے لیے. ٹھیک ہے، اس کے لیے جو طریقہ کار یہ ہے کہ آپ کو PNC کے ساتھ رجسٹر لازمی ہے. رجسٹرڈ ہے تو اس کے اوپر یس لکھنا ہے، اگر نہیں ہے تو نو کرنا ہے. اس کے بعد یہاں پہ جو میل کینڈیڈیٹس ہے اس کے لیے بھی سیم پروسیجر یہی ہے کہ اگر آپ PNC سے یا مڈ وائفری یا کوئی کورس آپ لوگوں نے کیا ہوا ہے تو یہاں پہ سلیکٹ کر دینا ہے.
پھر سملرلی اگر کوئی کینڈیڈیٹ جو ہے وہ UDC LDC یا اسسٹنٹ کے لیے اپلائی کرے گا تو اس کے پاس 3 ویک کا بیسک IT کورس ہے، تو اگر یہ ہے تو یس، اگر نہیں ہے تو نو کر دینا ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ ہمارے سامنے ڈو یو ہیو اے ڈپلوما، ٹھیک ہے، مینشپ ڈپلوما ریکوگنائز یونیورسٹی، یہ جو ڈرافٹ مینس ہوتے ہیں اس کے لیے ہے۔ اگر آپ کا کورس یا ڈپلوما ہے تو یس کرنا ہے، اگر نہیں ہے تو اس کو نو کر دینا ہے۔ اس کے بعد ڈرائیونگ لائسنس ہولڈر جو بھی ہیں انہوں نے یہاں پہ اپنی کیٹیگری کو مینشن کرنا ہے۔ جس کے پاس موٹر سائیکل کا ہے LTV HTV تو اپنی کیٹیگری کو مینشن کرنا ہے، جس کے پاس نہیں ہے اس کو نو کر دینا ہے۔ اس کے بعد یہ ایج ریلیکسیشن، اگر کسی کو کام کرنی ہے تو دیگر کیٹیگری یہاں پہ مینشن ہوئی ہے، اپنی کیٹیگری کو مینشن کر دینا ہے۔ یہاں پہ آرمڈ فورسز جو ہوتے ہیں ان کی یہاں پہ جو سروس اس نے کی ہوں گی یہاں پہ وہ مینشن کریں گے۔ یہاں پہ اس کے بعد اکیڈمک کوالیفیکیشنز آ جاتی ہے یا اکیڈمک کا ٹیبل آ جاتا ہے۔ پرائمری جو ہے ان کے لیے ہے، جو سینیٹری ورکر یا دیگر جو لوور پوسٹ ہے ان کے لیے ہے۔ آپ کے پاس سرٹیفکیٹ نہیں تو اس کو آپ اسکپ کر سکتے ہیں۔ یہ ان کینڈیڈیٹس کے لیے ہیں جن کے لیے پرائمری ریکوائرڈ ہے۔ اگر آپ پرائمری سے ابو پوسٹ کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے میٹرک ہے، تو میٹرک سے آپ لوگوں نے اسٹارٹ کرنا ہے میٹرک۔ اس کے بعد سائنس، اور اس کے بعد آپ نے کب پاس کیا ہے، یہاں پہ اوبٹین مارک لکھنے ہیں اور ٹوٹل مارک، اور سے بورڈ یا یونیورسٹی اور انسٹیٹیوشن کا نام لکھنا ہے، یعنی کس اسکول سے آپ نے میٹرک کو پاس کیا ہے۔ نیکسٹ سملرلی یہی چیزیں ہیں آپ لوگوں کی FSC آ جاتی ہے، ٹھیک ہے، FSC آپ نے کس میں کی ہے، سبجیکٹ کی بورڈ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ ایئر آ جاتی ہے کب آپ نے FSC کی ہے، سیم پروسیجر ہیں، تو یہی سٹیپ آپ لوگوں نے اڈاپٹ کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایون آپ کی PhD ہی کیوں نہ ہو، MPhil کیوں نہ ہو، تاکہ آپ کی جو اپلائی ہے وہ آسانی سے یہاں پہ جو کوالیفیکیشن ہے آپ سبمٹ کر سکیں۔ نیکسٹ ایکسپیرینس کی جو ٹیبل ہے ہمارے سامنے وہ اوپن ہو جاتا ہے۔ ایکسپیرینس ہے کسی ڈپارٹمنٹ میں، یہاں پہ BPS 1 لکھنا ہے، ڈیزگنیشن ود BPS، ٹھیک ہے، اور جب کس آرگنائزیشن میں ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ ڈیٹ آف اپوائنٹمنٹ آپ کی کب تھی اور کب ابھی تک کر رہے ہیں یا کر چکے ہیں، تو وہ ڈیٹ لکھنی ہے، ٹھیک ہے۔ سملرلی یہاں پہ کسی اور آرگنائزیشن میں آپ کی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ 3-4 ایکسپیرینس اگر آپ کی ہیں تو سملرلی اس کو ایسا ہی لکھنا ہے۔ اگر ایک ہی آرگنائزیشن میں ہے تو وہ 2 ڈیٹ لکھنی ہے، یعنی آج تک آپ اس میں کام کر رہے ہیں۔ اس کے بعد یہاں پہ آپ کی کتنی سال ایکسپیرینس بنتی ہے وہ یہاں پہ مینشن کرنی ہے، ٹوٹل کتنے منتھس بنتے ہیں۔ اور اس کے بعد لاسٹ جو چیز ہے وہ یہاں پہ اگر کوئی آپ گورنمنٹ سرونٹ ہیں، ٹھیک ہے، کسی گورنمنٹ آرگنائزیشن میں کام کر رہے ہیں تو یس کر دینا ہے، اگر نہیں کام کر رہے ہیں تو اس کو نو کر دینا ہے۔ اس کے بعد اپلیکیشن کو سیو کر دینا ہے۔ جو ہی فرینڈز آپ لوگ اپنی پروفائل کو اپڈیٹ کر لیں گے تو یہاں پہ فرینڈز آپ لوگوں کے سامنے جو ہے یہاں پہ پوسٹ جتنی بھی ہوں گی وہ آپ کے سامنے یہاں پہ اپیئر ہو جائیں گے۔ جسٹ آپ لوگوں نے اپلائی آن دس پوسٹ کے لیے کلک کرنا ہے، جو اس پوسٹ کی بھی آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں، لیکن آپ لوگوں نے اپنی جو پروفائل ہے وہ اپنی کوالیفیکیشن کے حساب سے جو ہے اس کو اپڈیٹ کیا ہو، ٹھیک ہے، تو اس کے بعد آپ لوگوں نے اسی پوسٹ کے اوپر اپلائی کرنا ہے۔ اپلائی کی کسی بھی پوسٹ کے اوپر جب اپلائی کرنے کے لیے جا رہے ہو تو اپلائی دس بٹن کے اوپر آپ لوگوں نے کلک کر دینا ہے، تو آپ کی جو یہاں سے اپلائی ایزیلی ہو جائے گی۔ کوالیفیکیشن کے ریلیونٹ آپ لوگوں نے اس کے اوپر اپلائی کرنا ہے، تو جس پوسٹ کے لیے آپ اپلائی کر لیں گے تو یہاں گرین ٹیب میں آپ کے سامنے جو ہے وہ ڈپازٹ سلپ کا آ جائے گا آپشن، ٹھیک ہے، اس کو آپ لوگوں نے کلک کرنا ہے اور ڈاؤن لوڈ کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح یہ آپ کا ڈپازٹ سلپ آ جائے گا، تو یہ آپ کی اپنی جو BPS کے حساب سے ہوگا وہ یہاں پہ آپ کے سامنے مینشن ہوا ہوگا۔ 10 روپیز جو ہیں وہ سروسز چارجز ہیں، تو یہ آپ لوگوں نے اپنے اس کے حساب سے جو ہے یہاں پہ جمع کروا سکتے ہیں۔ یہاں پہ ہائی لائٹ ہوا ہے، تو آپ لوگوں نے اس طرح سے اس کو اپڈیٹ کر دینا ہے تاکہ آپ کی جو اپلیکیشن ہے وہ ایزیلی فارورڈ ہو جائے۔ تو یہاں سے جو اپلیکیشن جو ہے ایزیلی فارورڈ ہو جائے گی۔ تو امید ہے کرتے ہیں آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔